پاکستان کرکٹ بورڈ کیا کرے گا سر؟ پاکستان کرکٹ بورڈ تو دے دیا پاکستان نے بنگلہ دیش کے حق میں، کیا ورلڈ کپ؟ دیکھیں میں نے آپ سے کل ایک چیز بولی تھی کہ یار آہستہ آہستہ آپ ان پہ پریشر ڈالنا شروع کرو. پاکستان کرکٹ بورڈ ایک بورڈ ان کے ساتھ ہو گیا، ٹھیک ہے، اس نے پریشر ڈال دیا. اور یہ بات بتا دوں پاکستان کا پریشر کم نہیں ہے اب جس طریقے سے پاکستان ہر چیز کے اوپر سٹینڈ لے رہا اپنی طرف سے بھی اور ان کا بھی، میں 100% کہہ رہا ہوں بالکل غلط سٹینڈ لے لیا پاکستان کرکٹ، بالکل غلط سٹینڈ لیا. وہ جس طرف لے کے جا رہے ہیں بنگلہ دیش کو وہ بالکل غلط جو ہے لے کے جا رہے ہیں. نیکسٹ ٹائم کوئی سی بھی ایسی چیز ہوگی اور کرکٹ بورڈ کو بھی ان کا جو ہے وہ ساتھ دینا چاہیے. اور کل میں نے آپ سے بات کی تھی کہ رولز بدلنے چاہیے. اب اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو پھر انڈیا کو بھی پاکستان آنا چاہیے نا. آئی سی سی اگر اتنی بات کر رہا ہے نا کہ جی نہیں بنگلہ دیش، اگر آئی سی سی یہ بات کر رہا ہے، آئی سی سی اگر یہ بات کر رہا ہے کہ جی بنگلہ دیش کو کوئی تھریٹ نہیں ہے، بنگلہ دیش کو آنا چاہیے سب کچھ، حالانکہ تھریٹ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر اگر پاکستان میں کوئی ایونٹ ہوگا تو انڈیا اگر منع کرے گا تو پھر انڈیا کو بھی باہر کر دیں. ابھی 2027 تک تو انڈیا پاکستان کا پیکٹ ہے. یہ لاجک یہ دی گئی کہ بنگلہ دیش اور انڈیا میں کوئی ایسے تعلقات خراب نہیں تھے، وہ ابھی ہوئے ہیں. اور پاکستان انڈیا میں کوئی 70 سال سے تعلقات خراب ہیں، جنگیں بھی ہو چکی ہیں، یہ تعویل پیش کی گئی. تو اس لیے انڈیا پاکستان کا کیس مختلف ہے. آپ پاکستان انڈیا کے کیس سے اپنے آپ کو نہ ملائیں. نہیں وہ تو پھر آپ جو مرضی جسٹیفیکیشن دیتے رہے، آپ نے کہیں نہ کہیں سے آپ نے کور کر رہے ہیں. بیسیکلی اس کا کور اپ نا، ہم تو بات کر رہے ہیں کہ جو آپ ایک چیز کرتے آ رہے ہیں اسی میں کنسسٹنٹ رہیں، اس میں ہی وہ رکھیں. آگے بھی اگر آپ وہ نہیں کر سکیں جی ٹھیک ہے اب آپ نے رول چینج کر دیا تو آپ یہاں سے کریں. پھر چلیں اب ٹھیک ہے جی بنگلہ دیش جائے گا وہاں پہ کھیلے گا کیونکہ آئی سی سی نے ڈیسائیڈ کیا تھا. تو اس کے بعد آگے بھی کوئی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، چاہے وہ 27 کے بعد آتی ہیں، جب بھی آتی ہیں ایونٹ تو آئیں گے آگے بھی چل کے. تو اس طرح کے ایونٹ جب ہوتے ہیں آئی سی سی کے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہی سٹانس ان کا ہونا چاہیے. پھر تو ہم اپریشیٹ کریں گے آئی سی سی ایگزسٹ کرتی ہے، انہوں نے یہاں پہ اسٹینڈ لیا ہے. بٹ آئی ایم شیور کہ جب دوبارہ کوئی ایسا موقع آئے گا تو ایک دم سے ان کا جھکاؤ پھر اس طرف چلا جائے گا. تو آئی تھنک آئی سی سی کو اب پھر بات وہی ہے نا کہ وہ اتنی ایک وہ گورننگ باڈی ہے، اس کے اندر جتنے ممبرز ہیں ان کے ہی وہ چلتی ہے، خود سے تو اتنے ڈیسیژن وہ لے نہیں سکتے ہیں. تو اگر آہستہ آہستہ آگے چل کے کچھ کرکٹ بورڈ ایک طرف اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر شاید پریشر بلٹ ہو سکتا ہے. ادروائز تو ہم جتنی بات مرضی یہاں پہ کر لیں، ایک دو کرکٹ بورڈ جو مرضی کرتے ہیں ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہونا. ٹھیک ہے غفار، یہ بتائیں پاکستان کرکٹ بورڈ کیا کرنے والا ہے؟ آپ کی اطلاع کے مطابق، آپ کے اندازے کے مطابق کیا کرنے والا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ؟ دیکھیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے تو صرف اس بیس پر کہ جب بھارت نے پاکستان آنے سے انکار کیا، پاکستان ہوسٹ کرنا چاہتا تھا، ایک ہوسٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ نے ویزا دینے، فیسیلیٹیٹ کرنے، پاکستان تو تیار تھا. لیکن آئی سی سی نے اس پر یہ ایگزامپل سیٹ کی کہ بھارت کے انکار کے بعد پورے ٹورنامنٹ کو ہائبرڈ ماڈل پر کنورٹ کیا، اور دیکھا جائے تو پاکستان کے ٹورنامنٹ کو خراب کیا اور بھارت کی اس کوشش میں زیادہ رکاوٹ نہیں بنے. لیکن یہ تو اچھا ہوا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پھر ایک اس پر جو ہے وہ موقف لیا، ایک سخت اسٹانس لیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے، اور پھر یہ 3 سال کے لیے طے ہوا. اس بنیاد پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہاں پر بھی اسی چیز کو اپلائی کیا کہ دیکھیں اگر آپ بھارت کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور ایک ٹورنامنٹ کے اندر ہائبرڈ ماڈل لا سکتے ہیں تو یہاں تو آپ کا ایک پہلے ہی جو ہے وہ ایک وینیو موجود ہے جس میں سری لنکا میں میچز ہو رہے ہیں. تو پاکستان نے اصول کی بنیاد پر بنگلہ دیش کا ساتھ دیا کہ آپ کو بنگلہ دیش کے کنسرن کو جو ہے وہ ایڈریس کرنا چاہیے اور اس معاملے پر ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اس بار ایسا ہوا نہیں. آصف اس کی وجہ ہے کہ آئی سی سی ایک ایسی آرگنائزیشن بن گئی ہے جس کی کوئی پالیسی ریٹن نہیں ہے، سب کچھ جو ہے وہ ان کی نیگوسیشن پہ چل رہا ہوتا ہے اور یہی کنفیوژن ہے. بھارت کے لیے آپ الگ فیصلہ کرتے ہیں، پاکستان کے لیے یا کل کو بنگلہ دیش کے لیے آپ الگ فیصلہ کر رہے ہیں. اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے آصف کے حقیقت سے جائزہ لیا جائے تو پاکستان بھارت کے میچ کی وجہ سے آئی سی سی کا اپنا مفاد چھوڑا ہوا تھا چیمپئنز ٹرافی میں، ان کے اسپانسرز، ان کے براڈ کاسٹر، ایون جو ہے پریشر میں تھا. تو پیسے کے لیے سب کچھ جو ہے وہ 3 سال کا معاہدہ بھی کر لیا گیا. کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی کام چلاتے ہیں ہم بھی چلے جائیں گے. لیکن بنگلہ دیش کیونکہ اس سچویشن میں تنویر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، تنویر کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. میں ایک چیز یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان نے تو انڈیا جانا نہیں تھا، ٹھیک ہے، پاکستان نے تو انڈیا جانا نہیں تھا. اب وہ ہائپ کیسے بننی تھی، اس ایونٹ کی ہائپ کیسے بنتی، ٹھیک ہے. اگر پاکستان جاتا انڈیا تو ہائپ بننی تھی، لوگوں نے آنا تھا، شوگر لگنا تھا، نعرے لگنے تھے، جی پاکستان انڈیا کا میچ، ٹھیک ٹھاک قسم کے ٹکٹ بکنے تھے، سب کچھ ہونا تھا، ٹھیک ہے. اب وہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کا آلٹرنیٹ یہ ہوا کہ اس طریقے سے مستفیض الرحمان کو واپس بھیجو، اس کے بعد یہ سارا ماحول بنے گا، پھر اس کے بعد ہم بنگلہ دیش کو منع کریں گے، پھر بنگلہ دیش اور انڈیا کی آپس میں ایسا شو کریں گے تو ان کی بہت لڑائی جھگڑا ہے، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے. جب بنگلہ دیش انڈیا مانے گا، انڈیا جائے گا، ہائپ بنے گی، سب کچھ ہوگا،
وہاں بھی نعرے لگیں گے. پہلے پاکستان انڈیا کے نعرے لگتے تو میچ ہو رہا. وہ تو جنگ ہو چکی ہے ہمارے درمیان. اب انڈیا اور بنگلہ دیش کا لگے گا, جی بنگلہ دیش کو ہرا دے گا انڈیا, یہ کر دے گا, وہ کر دے گا, اس میں لوگ جمع ہو جائیں گے, اس میں پیسہ بنے گا, اس میں سب کچھ ہوگا. کیونکہ پاکستان اگر انڈیا نہیں جا رہا تو انڈیا میں تو ان کا ٹورنامنٹ فارغ ہے بالکل. لوگوں نے اتنا انٹرسٹ تھوڑی لینا, آئیں گے لوگ, لیکن وہ انٹرسٹ وہ چیز تھوڑی ہے. آدھے زیادہ لوگ تو ویسے ہی انہوں نے خاموش ہو جانا دیکھو ہو گئے کہ یار پاکستان تو آ ہی نہیں رہا, وہ مزہ ہی نہیں ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے. بہت سے لوگ انڈیا میں ایسے ہیں جو پاکستان کو بہت پسند کرتے ہیں, وہ جا کے گراؤنڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں, پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. جو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ تو آئیں گے نہیں گراؤنڈ میں. اب اس طریقے سے یہ ایک نیا ڈرامہ لگایا گیا کہ جی اس طرح کرو, بنگلہ دیش کے ساتھ تھوڑا سا وہ کرو. اب مجھے ایک بات بتائیں, ہائپ نہیں بنے گی اگر بنگلہ دیش چلا گیا انڈیا؟ ہاتھ ملانا ختم ہو جائے گا, ایک دوسرے کی طرف دیکھنا ختم ہو جائے گا, آپس میں اس طرح کھیلیں گے جیسے لڑ رہے ہیں ایک دوسرے. ظاہر سی بات ہے اب یہ ماحول بن گیا سارا. وہ یہ چاہ رہا تھا, میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ بناتے ہی ہر دفعہ ایونٹ میں کوئی ایسا ماحول بناتے ہیں کہ جس سے آئی سی سی کا جو ایونٹ ہو اس کو وہ ذرا جائے آسمانوں تک. آئی سی سی کی ایونٹ 1975 میں پہلا ورلڈ کپ ہوا تھا, وہ تو صحیح ہے, لیکن ابھی تک انڈیا پاکستان کے علاوہ کسی بھی ٹیم کی رائیولری نہیں بنا سکی. دیکھیں انڈیا دیکھیں اب میں آپ کو 50 سال ہو نہیں وہ دیکھیں یہ چیز ذہن سے نکال دیں کہ بنگلہ دیش انڈیا سے جیت سکتا ہے یا ہار سکتا ہے یا جیتا ہوا, وہ تو بہت زیادہ ہارا ہوا ہے. ہر چیز ہار جیت نہیں ہوتی ہے, ہر کچھ چیزیں یہ ہوتی ہیں آپ عوام کو گراؤنڈ میں کس طریقے سے لے کے آئیں گے. پاکستان کی رائیولری تو بن رہی ہے نا, یہ بات اب سن لیں سوری ایک چیز, وہ ایک جھگڑا بھی ہوا تھا, ایک چیز پاکستان اور اس کی ایک تو یہ بائیلیٹر سیریز آپس میں ہوتی نہیں, ٹھیک ہے. دوسرا اب ایونٹ میں بھی مسئلے مسائل شروع ہو گئے ہیں کہ یار پتہ نہیں اب پاکستان انڈیا جائے گا نہیں جائے گا. اب آگے چل کے یہ بھی مسئلے مسائل نہ شروع ہو جائیں کہ یار ہو سکتا ہے پاکستان انڈیا ایک گروپ میں ہی نہ کھیلیں. جس طریقے سے حالات بنتے جا رہے ہیں آگے چل کے گروپ بھی ہوگا. اب اس کا آلٹرنیٹ کیا کرنا ہے انہوں نے, اس کا آلٹرنیٹ یہ بنگلہ دیش پکڑنا ہے انہوں نے کہ اب اس کے ساتھ کچھ تھوڑا سا کریں, اس کو اپنے گروپ میں رکھیں, انگیج کریں, ہائپ بنائیں, یہ کریں. وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ بنگلہ دیش ان سے جیت ہی نہیں سکتا, بہت مشکل ہے, وہ زیادہ جیتیں گے. تو یہ ایک بڑا ایک ماحول بنانا پڑتا ہے, وہ بنا رہے ہیں. چلیں یہ ٹاپک کو رکھ دیتے ہیں اٹھا کے. پاکستان کی ٹیم پر بھی بہت بات ہو رہی ہے, جو اسکواڈ اعلان جو ہوگی. غفار کے پاس میرے خیال ہے اطلاع ہے, غفار سے میں لے لوں پھر اس کے اوپر آپ آ جائیں. غفار, کچھ پاکستان کی جو اسکواڈ آنے والی ہے آسٹریلیا کے خلاف, جو ورلڈ کپ کی بھی ممکنہ اسکواڈ ہوگی, اس میں کون کون سے لڑکے ہیں, کیا اسکواڈ ہے, واٹ آر دا ڈیٹیلز؟ جی آصف, چونکہ پاکستان کا یہ جو معاملہ تھا, پاکستان اس سے ہی ویٹ کر رہا تھا کہ بنگلہ دیش کا جو معاملہ ہے, چونکہ ورلڈ کپ کا اسکواڈ اس کے بعد ہی اناؤنس ہونا ہے اور وہی آسٹریلیا کا اسکواڈ اناؤنس ہوگا. تو پاکستان کی ٹیم میں آصف جو 15 رکنی نام ہمیں ذرائع سے معلوم ہوئے ہیں, اس میں 2 یا 3 پلیئرز کے اوپر ہی ڈاؤٹ تھا, لیکن میں آپ کو ترتیب سے نام بتا دیتا ہوں کہ صاحبزادہ فرحان اور قائم ایوب شامل ہیں, بابر اعظم ہیں, سلمان علی آغا ہیں, اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کے عثمان خان ہیں, فخر زمان ہیں, خواجہ نافع اور سمد میں ٹائی تھی. لیکن اب ہمیں یہ باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ خواجہ نافع جو ہے وہ مضبوط امیدوار بن گئے ہیں کہ وہ ایک مڈل آرڈر کے اندر بطور وکٹ کیپر آپشن رہیں گے. اس کے بعد